आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तिग़फ़ार में शिफा है। अच्छी आदत के मालिका, नेक और पाक दामन औरत अगर फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। अक्लमंदी की हस्ती खालिस सोने की मानंद है कि जहाँ कहीं भी जाता है लोग उसकी कदर कीमत जानते हैं। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफ़ों के ऐब दुनिया देखती है। तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो ज़रूरत का बेचारी है। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर उससे कहा जाए कि किसी से ना कहना। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। तुम किस दुनिया पर फख्र करते हो जिसका बेहतरीन मशरूब मक्खी का थूक शहद है और बेहतरीन लिबास कीड़े का थूक रेशम है? मुझे इस दुनिया से क्या लेना जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। दिन की रोशनी में रिज़्क तलाश करो और रात को रिज़्क देने वाले को तलाश करो। मेरे पास वक्त नहीं है उन लोगों से नफरत करने का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ रहता हूँ उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। जाहिलों का तरीका ये है कि जब उनकी दलील मुकाबले के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। फितना अंग्रेज सच्चाई से मसलहत अमेज मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो भी कीमती है, और गुर्दा अगर आसमान पर भी चढ़ जाए तो भी बेकीमत है। जो दुख दे उसे छोड़ दो, मगर जिसे छोड़ो उसे दुख ना दो। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। दुनिया में आना आसान है, लेकिन इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। जब अल्लाह ताला तुझ पर मेहरबान है तो तू भी उसके बंदों पर मेहरबान हो जा। दुनियादारी नाम है अल्लाह से गाफिल हो जाने का। ज़रूरियात ज़िंदगी और बाल बच्चों की परवरिश करना दुनियादारी नहीं है। मैं रब से डरता हूँ और रब के बाद उस शख्स से डरता हूँ जो रब से नहीं डरता। इंसान को जितना लगाव रिस्क से है, अगर उतना लगाव रिस्क देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बढ़कर हो जाता। तवक्कुल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि वो जब शाम को घर जाते हैं
تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ فرمایا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ حکایات شیخ سعدی میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محبت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شیخ سعدی، دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے اور دوستوں سے دل کا رشتہ ہوتا ہے، وہی انمول ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ دشمن پر قابو پا لو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر میں نہیں کرتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے اعمال ہیں۔ عدل و انصاف سے ملک ترقی کرتے ہیں اور ظلم و ستم سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتہ۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب کی تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔
جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے ہوتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہو جاتی ہے۔ دو باتیں عقل کے عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت کہنا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ عقل مندی کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے، جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی